السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین اکرام، آج سے ہم شرح جامی بحث فعل شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم سبق حل کریں گے، یہ ہمارا پہلا سبق ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے مقدمہ کے طور پر کتاب کی کچھ پہچان کرائی اور تعریف، موضوع اور غرض بتلایا علم نحو کا، اور پھر ہم نے بحث فعل میں کس ترتیب پر بحث کی جائے گی یہ بات بتلائی تھی۔ آج سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم فعل کی تعریف کا ایک جز پڑھیں گے۔ چونکہ صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب نے سب سے پہلے فعل کی تعریف کی ہے، فرمایا الفعل ما دل علی معنی فی نفسہ مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ۔ یہ متن ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو خود اس کلمے کی ذات میں پائی جاتی ہو، مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، اور جو معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ فعل کی تعریف ہے کہ فعل ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو معنی کلمے کی ذات میں ہی پائی جاتی ہو، دوسرے کلمے میں نہ ہو، پورا اس کلمے کے اندر اس کلمے کی ذات میں پائی جاتی ہو۔ آج ہم اس تعریف کے پہلے جز ما دل ای کلمۃ دلت علی معنی کائن فی نفسہ، یہ اتنا جز جو ہے اس کو حل کریں گے۔ نیچے 5 لائن تک، نیچے 5ویں لائن میں ہے کما لا یخفا، یہاں تک ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کو سمجھنے سے پہلے مقدمے کے طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی الفاظ ہیں، الفاظ موضوعہ، معنی رکھنے والے الفاظ، ان سب کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ معانی جو الفاظ کے اندر پایا جاتا ہے، ان معانی کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ معانی 2 طرح کے ہیں۔ ایک معنی ایسا معنی ہے کہ جس کے اندر یہ خاص صفت پائی جاتی ہے کہ اس پر دلالت کرنے کے لیے، اس کو بتلانے کے لیے لفظ تنہا کافی ہوتا ہے۔ اس کو بتلانے کے لیے لفظ کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور کچھ ایسے معنی ہیں جس کے اندر یہ کمی ہے کہ اس کو بتلانے کے لیے، اس پر دلالت کرنے کے لیے جو کلمہ وضع کیا گیا ہے وہ تنہا اس کو بتلا نہیں سکتا ہے، وہ اس معنی کو بتلانے کے لیے دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر سے سنیے، الفاظ معنی پر دلالت کرتا ہے، اور معنی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے معنی ہے جس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، یہ وصف ہے، یہ صفت خاص ہے کہ اس کو بتلانے کے لیے لفظ کو، کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے کہ تمام تر اسما، زید، اس کا معنی ذات زید ہے جس کا نام زید رکھا گیا ہے۔ عمر، اس کا معنی وہ ذات ہے جس کا نام عمر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح رجل، اس کا معنی وہ خاص جنس ہے، انسان کا ایک خاص جنس ہے جو رجولیت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ یہ سب اس کے معنی ہیں، اور ان سب معنوں کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ خوبی ہے کہ ان کو بتلانے کے لیے جو وضع کیا گیا ہے لفظ، وہ ان کی خبر دینے کے لیے دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ الرجل بولیں گے تو اس کا معنی جنس انسان کا ایک جنس خاص سمجھ میں آ جائے گا۔ زید بولیں گے تو ذات زید جس کا نام زید رکھا گیا ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس ذات زید جس کا نام زید ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں زید لفظ کو دوسرے کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے طرف ایسے معنی ہیں کہ جن کے اندر یہ کمی ہے کہ ان معنوں کو جاننے کے لیے، ان معنوں پر دلالت کرنے کے لیے کلمے کو دوسرے کے ساتھ ملنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے حروف من، فی، من کا معنی ابتدا ہے، کسی مخصوص شے کی ابتدا کو بتلاتا ہے وہ۔
الا یہ کسی مخصوص شے کی انتہا، کسی مخصوص فعل کی انتہا کو بتلاتا ہے، تو اس انتہا کو جاننے کے لیے ہمیں اس فعل کو جاننا ضروری ہے اور کہاں پر جا کر کے انتہا ہو رہا یہ جاننا ضروری ہے۔ من ابتدا کسی مخصوص شے کی ابتدا کسی مخصوص فعل کے ابتدا کو بتلاتا ہے، تو من کے اس ابتدا والے معنی کو، خاص ابتدا والے معنی کو جاننے کے لیے ہمیں اس فعل کو جاننا ضروری ہے جس کی شروعات ہو رہی ہے، اور جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو حروف ادھر ان کے معنوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے کلمے کو دوسرے لفظ سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مقدمہ تھا، یہ مقدمہ آپ کو سبق کو حل کرنے میں مدد کرے گا۔ تو دیکھیے فرمایا الفعل ما دل ای کلمۃ دلت، فعل وہ ہے جو دلالت کرے، یعنی ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے علی معنی کائن فی نفسہ، ایسے معنی پر جو اس مادلہ کی ذات میں ہو، یعنی کہ کلمے کی ذات میں ہو۔ دیکھیے یہاں پر تفصیل اور جو تشریح کی جاتی ہے طریقہ یہی ہے کہ یہ تشریح جو شارح نے کیا ہے کیوں کیا ہے یہ بتلایا جائے گا۔ تو ماد اللہ کی تشریح اور ماد اللہ کی تفسیر انہوں نے کیا کلمۃ دلت کے ذریعے سے، اے کلمۃ دلت، اے حرف تفسیر ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے تفسیر کیا، ماد اللہ کے مراد کو بتلایا، کلمۃ دلت سے تفسیر کیا۔ قاعدہ ہے کہ مفسر جس کی تفسیر کی جا رہی ہے اور تفسیر جس کے ذریعے سے تفسیر کی جا رہی ہے، ان دونوں کے درمیان مطابقت ہوتا ہے، یعنی کہ اگر مفسر معرفہ ہے تو تفسیر بھی معرفہ لایا جاتا ہے، مفسر اگر نکرہ ہے تو تفسیر جو کی جاتی ہے وہ بھی نکرہ کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ دیکھیے ماد اللہ میں ایک تفسیر کی ماں کی کلمتن کے ذریعے سے کہ ماں سے مراد کلمتن ہے اور کلمہ نکرہ لایا، تو یہ اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ ماں جو ہے وہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ معرفہ ہوتا تو پھر اس کی تفسیر بھی نکرہ کے ساتھ نہیں کی جاتی بلکہ معرفہ الکلمہ کہا جاتا۔ نکرہ لائے ہیں تو یہ بتلا رہا ہے کہ ماں بھی نکرہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ماں تو موصولہ ہوتا ہے اور اس میں موصول معرفہ میں سے ہے، تو پھر انہوں نے ماں کو نکرہ کے لیے کیسے لا دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں موصولہ جو ہے وہ معرفہ کے لیے ہوتا ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن یہاں ماں موصولہ نہیں ہے، ماں موصوفہ ہے۔ ماں کی ایک قسم موصوفہ ہوتی ہے جو شیء کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں پر ماں جو ہے وہ موصوفہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ماں کو موصوفہ بنایا، نکرہ لایا، معرفہ کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ماں جو ہے یہ خبر واقع ہوا ہے ترکیب میں، الفعل مبتدا ہے، ماں موصوفہ ہے، آگے دلہ پورا مل کر کے صفت ہے ماں کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر ہوگا الفعل مبتدا کا، تو ما دلہ یہ خبر ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ خبر میں اصل جو ہے وہ نکرہ ہونا ہے، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو، تو اسی وجہ سے چونکہ یہ خبر واقع ہوا تھا، اسی وجہ سے ماں کو انہوں نے نکرہ بنایا، نکرہ کے لیے لایا، معرفہ کے لیے نہیں بنایا، موصولہ قرار نہیں دیا، موصوفہ قرار دیا۔ کلمۃ تفسیر کیا نکرہ کے ذریعے سے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں کہا تھا مطلق، موصوفہ ہے جو شیء کے معنی میں آتا ہے، تخصیص کر کے آپ نے یہ کہا کہ ماں سے مراد کلمہ ہے، شیء نہیں۔ یہ جو آپ نے تخصیص کیا شیء عام تھا، کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی تھی، آپ نے کلمہ کہہ دیا، تو یہ تفسیر جو آپ نے کیا کہ ماں سے مراد کلمہ ہی ہے، اس پر دلیل کیا ہے، اس پر قرینہ کیا ہے، اور یہ کیوں کیا اور یہی مراد ہے، اس پر قرینہ کیا ہے؟ تو اس لیے کیا کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ تعریف جو ہوتی ہے وہ جنس اور فصل سے مل کر کے ہوتی ہے، اور تعریف کرنے والوں کا، اسلاف کا، مصنفین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ تعریف کرتے ہیں تو جن سے قریب کو لاتے ہیں تعریف میں، بعید کو نہیں لاتے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر انسان کی تعریف کرنی ہو تو وہ کہتے ہیں انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں، انسان کا جن سے قریب حیوان تھا اس کو تعریف میں لایا، اس سے اوپر بھی جنس تھا، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، یہ بھی حیوان انسان کے جنس میں سے ہیں، لیکن ان کو تعریف میں نہیں لایا، جن سے قریب حیوان کو لایا۔ تعریف میں جن سے قریب کو لایا جاتا ہے، اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے، مصنفین کا یہی طریقہ رہا ہے۔ تو فعل ایک قسم ہے، اس کا ایک جنس ہے اوپر موجود ہے، وہ کلمہ ہے، فعل کا جنس کلمہ ہے، اور تعریف چونکہ جنس و فصل سے ہو کر کے مل کر کے ہوتی ہے، اور وہ بھی جن سے قریب، تو اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا، اور جنس سے قریب یہاں پر تعریف جن سے قریب کو شامل ہے، یہ بتلا دیا، یہ تصریح کر دی کہ ما سے مراد مطلقاً شیء نہیں ہے، ہر شے مراد نہیں ہے، یا مطلق شے مراد نہیں ہے، بلکہ ما سے مراد کلمہ ہے جو فعل کا جن سے قریب ہے۔ اب دوسرا سوال یہ کہ کلمہ ہی مراد ہے، اس پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ ما موصوفہ شیء کے معنی میں ہوتا ہے، تو آپ نے کلمہ مراد لیا، دلیل کیا ہے کہ کلمہ مراد ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ فعل قسم ہے کلمہ کی، اور کلمہ فعل کا مقسم ہے، مقسم جس کی قسم ہو اس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان حیوان کی ایک قسم ہے، تو انسان ہوگا قسم اور حیوان ہوگا مقسم۔ تو اسی طرح فعل ہے قسم اور کلمہ مقسم ہے، اور مقسم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی قسم میں پایا جاتا ہے، مقسم جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنی قسم میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان حیوان کی قسم ہے، تو انسان میں حیوانیت ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ فرس حیوان کی قسم ہے، تو فرس میں حیوانیت ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح فعل کلمہ کی قسم ہے، اور کلمہ اس کا مقسم ہے، اور قسم میں مقسم ہمیشہ پایا جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ فعل میں کلمہ جو ہے وہ ہمیشہ پایا جائے گا۔ یہی دلیل ہے کہ فعل ما سے ہم مراد کلمہ لیں گے، ما سے مراد کلمہ لیں گے، کیونکہ ہر فعل جو ہے وہ کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دلیل اور قرینہ ہے، ما جو شیء کے معنی میں آتا ہے اس سے مراد کلمہ ہے، اس پر یہ دلیل ہے۔ تو اب تک کتنی بات ہو گئی؟ ما موصوفہ ہے، شیء کے معنی میں ہے۔ سوال یہ ہوا تھا موصوفہ بنایا جو نکرہ ہوتا ہے، موصولہ نہیں بنایا جو معرفہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس کا جواب دیے اس لیے کیونکہ ما دلہ، یہ ما موصوفہ، ما جو ہے یہ خبر واقع ہوا ہے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، اور نکرہ مائے موصوفہ ہوتا ہے نہ کہ مائے موصولہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ما تو شیء کے معنی میں آتا ہے، مائے موصولہ شیء کے معنی میں آتا ہے۔ آپ نے کلمہ تخصیص کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ تھا تاکہ جن سے قریب کو بیان کر دے کہ یہاں ما سے مراد مطلقاً شیء نہیں ہے، بلکہ مراد کلمہ ہے جو فعل کا جن سے قریب ہے، تاکہ تعریف جو ہے جن سے قریب اور فصل سے مل کر کے ہو، جیسا کہ مصنفین کا طریقہ رہا ہے۔ اور پھر سوال یہ ہوا کہ ما سے مراد کلمتن ہے، اس پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو اس پر دلیل یہ ہے کہ کلمہ مقسم ہے اور فعل قسم ہے، اور مقسم قسم میں ہمیشہ پایا جاتا ہے۔ جیسے حیوان کی قسم ہے انسان، تو انسان میں ہمیشہ حیوانیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ ہر فعل کلمہ ہوتا ہے، اور ما سے مراد کلمہ ہے، اس پر یہ دلیل ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا علی معنی کائن فی نفسہ، ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو۔ یہاں پر معنی کے بعد شارح نے کائن نکالا، یہاں سے شارح رد کرنا چاہتے ہیں بعض ان لوگوں کا بعض ان شارحین کا جنہوں نے یہ کہا کہ علی معنی کے بعد جو فی نفسہ ہے یہ حال ہے معنی سے، ان کا رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ معنی سے حال تو بن جائے گا، ترکیبی لحاظ سے درست ہے، لیکن بہتر اور سب سے زیادہ اولا یہی ہے کہ اس کو صفت بنائی جائے نہ کہ حال بنایا جائے۔ بات چل رہی فی نفسہ جار مجرور مل کر کے یا تو یہ صفت بنے گا یا پھر یہ جو ہے وہ حال بنے گا، معنی کا یا تو حال بنے گا یا پھر معنی کی صفت ہوگا۔ حال بنانا بہتر نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس میں کچھ خرابی پائی جا رہی ہے۔ وہ یہ دیکھیے ترکیب، خرابی یہ ہے کہ معنی جو ہے یہ موصوف ہے،
اور آگے آنے والا مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، نیچے جو متن ہے لکیر کھینچا ہوا ہے، یہ صفت ہے معنن کی، قطعی طور پر صفت ہے کیونکہ یہ مجرور ہے۔ اب بیچ میں کیا ہے؟ فی نفسہ، فی نفسہ کو اگر آپ حال بنائیں گے تو موصوف جو معنن ہے اور صفت جو مقترن ہے ان دونوں کے درمیان فصل آپ کر دیں گے حال کے ذریعے سے، جو بہتر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر حال بنائیں گے تو حال قید ہوتا ہے، حال اپنے ذوالحال کے عامل کا قید ہوتا ہے، تو علی معنن فی نفسہ میں معنن جو ہے یہ ذوالحال، تو یہ تقاضا کرے گا کہ کائنن فی نفسہ یہ قید ہو معنن کا، اور اگرچہ ما حصل کے لحاظ سے، اصل مفہوم کے لحاظ سے یہ درست ہے، لیکن متن میں اور تعریف میں یہ قصد نہیں کیا گیا ہے، یہ ارادہ نہیں لیا گیا ہے، قید بنانے کا ارادہ، اس طرح سے قید بنانے کا ارادہ نہیں لیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ درست نہیں ہے، اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ حال بنانا، ترکیب میں فی نفسہ کو حال بنانا یہ بہتر نہیں ہے، بہتر اور عمدہ یہ ہے کہ معنن فی نفسہ کو جو ہے وہ کائنن مقدر نکال کر کے معنن کی صفت اول بنائے، اور آگے مقترن جو ہے وہ صفت ثانی ہوگا۔ جب صفت ہوگا تو اس صورت میں موصوف معنن اور آگے آنے والا مقترن صفت کے درمیان خلل اور فصل لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ اس کی طرف انہوں نے شارح نے اشارہ کر دیا کائنن نکال کر کے کہ فی نفسہ جو ہے وہ معنن کی صفت اول ہے اور مقترن صفت ثانی ہے، اور فی نفسہ حال نہیں ہے، حال ہوتا تو کائنن نکالتے، کائنن نہیں نکالتے، کائنن نکال کر کے اشارہ کر دیا کہ فی نفسہ کو صفت بنائیں گے۔ آگے چلیے، فرمایا فی نفسہ اس کی ذات میں ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ضمیر غائب کا مرجع ہوتا ہے، تو ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اگر ہا ضمیر کا مرجع آپ کلمہ کو قرار دیتے ہیں تو درست نہیں ہے، کیونکہ کلمہ ہے مؤنث، کلمۃن تائے تانیث اس میں ملا ہوا ہے، یہ ہے مؤنث، اور ہا ضمیر یہاں پر جو لایا گیا ہے یہ ہے مذکر کی ضمیر، اور مذکر کی ضمیر مؤنث کی طرف نہیں لوٹتی ہے، تو کلمہ کو اس کا مرجع قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہا ضمیر کا مرجع معنی کو بنائیں تو بھی خرابی لازم آئے گی اور استحالہ لازم آئے گا، محال بات لازم آئے گی، وہ یہ کہ ایک شے خود اپنے ہی لیے ظرف ہو جائے، اپنے ہی لیے برتن ہو جائے، جس کو ہم ظرفیت الشیء لنفسہ کہتے ہیں، کہ شے خود اپنی ہی ذات کے لیے برتن ہو جائے، یہ محال ہے۔ ایسا کیسے لازم آئے گا؟ دیکھیے، فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، جو بتلاتا ہے اس بات کو کہ میرا مدخول، میرا بعد والا یہ برتن ہے، یہ ظرف ہے، میرے معمول کا، مجھ پر جو عمل کر رہا ہے، میرا عامل جو ہے جس سے جار مجرور مل رہا ہے، تعلق جس سے ہو رہا ہے حرف جر کا، اس کا ظرف بنے گا کون؟ حرف جر فی کا بعد والا، فی کا بعد والا برتن بنے گا، ظرف بنے گا اپنے ماقبل کے لیے۔ اب دیکھیے فی نفسہ میں ہا ضمیر اگر معنی کی طرف لوٹا رہے ہیں تو لازم یہ آئے گا کہ نفس جو ہے، نفس معنی، خود معنی کی ذات مراد ہے، وہاں پر معنی کی ذات خود معنی ہی کے لیے ظرف بن جائے، معنی ہی کے لیے برتن ہو جائے۔ اور مفہوم کیا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ اس میں خرابی ہے، اس میں ایک محال بات ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو خود اس معنی میں پائی جاتی ہوں، معنی میں معنی دلالت کرے ایسے معنی پر جو خود اس معنی میں ہو، معنی میں معنی، یہ خرابی ہے یا نہیں؟ میں کہوں زید میں زید، یہ خرابی ہے یا نہیں؟ پانی میں پانی، خرابی ہے یا نہیں؟ نہر میں نہر، خرابی ہے یا نہیں؟ خرابی ہے۔ نہر خود اپنی ہی ذات کا برتن نہیں بن سکتا ہے۔ پانی میں پانی، خرابی ہے، پانی کے اندر پانی، یعنی پانی خود اپنے ہی لیے برتن بن جائے، اپنے ہی لیے ظرف بن جائے، محال ہے۔
تو اسی طرح اگر ہا ضمیر کو لوٹائیں معنی کی طرف تو لازم آئے گا ظرفیت الشیء لنفسہ، شے کا خود اپنی ذات کے لیے ظرف اور برتن ہو جانا، یعنی کہ مفہوم یہ نکلے گا معنی خود اپنے ہی اندر ہو، معنی اپنے ہی اندر ہو، معنی میں معنی، اور یہ باطل ہے، محال ہے کہ ایک شے خود اپنی ذات کا برتن ہو، خود اپنی ہی ذات میں پائی جاتی ہو، خود اپنی ہی ذات کا ظرف بن جائے، یہ محال ہے۔ جب محال ہے تو پھر ہا ضمیر کو معنی کی طرف بھی نہیں لوٹا سکتے ہیں، نہ تو کلمہ کی طرف لوٹا سکتے ہیں، کلمہ کی طرف لوٹائیں گے تو کلمہ مؤنث ہے اور ہا ضمیر مذکر، اور مذکر کی ضمیر کو مؤنث کی طرف لوٹانا لازم آئے گا، نہ معنی کی طرف لوٹا سکتے ہیں، معنی کی طرف لوٹائیں گے تو یہ محال بات لازم آئے گی کہ معنی خود اپنی ہی ذات کا برتن بن جائے اور مفہوم یہ ہو جائے، ترجمہ یہ ہو جائے معنی میں معنی، یہ بھی باطل ہے، یہ بھی محال ہے۔ تو معنی کی طرف بھی ہا ضمیر نہیں لوٹے گی، کلمہ کی طرف بھی نہیں لوٹے گی، تو پھر ضمیر کا مرجع کہاں ہے؟ ضمیر غائب کا مرجع ہونا چاہیے، مرجع ہے نہیں، یہ ہے اعتراض۔ معترض یہ کہتا ہے ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کلمہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں اور معنی بھی نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ دونوں میں استحالہ ہے، دونوں میں محال بات پائی جا رہی ہے۔ یہ ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں شارح اے فی نفس ما دل، یہ تفسیر کر کے اس اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اے فی نفس ما دل، کہ ہا ضمیر کا مرجع نہ کلمہ ہے نہ معنی ہے بلکہ ما دل ہے، ما دل میں جو ما ہے وہ ہا ضمیر کا مرجع ہے۔ تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو پائی جاتی ہو خود اس دلالت کرنے والے کلمے میں، پائی جاتی ہو اس میں جس نے دلالت کیا، جس کلمے نے دلالت کیا، یہ ترجمہ ہوا۔ اور اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آئی، کیونکہ ما کا لفظ جو ہے یہ بھی مذکر ہے اور ہا ضمیر بھی مذکر ہے، مذکر کی ضمیر مذکر ہی کی طرف لوٹی۔ وہی فرمایا ہا ضمیر کا مرجع کیا؟ اے فی نفس ما دل، یعنی کہ ما دل کی ذات میں ہا ضمیر کا مرجع ما دل ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ ما دل میں ما سے مراد کیا تھا؟ ترجمہ جب تفسیر جو انہوں نے کیا تھا ما دل کی تو کیا تفسیر کی تھی؟ اے کلمۃ دلت، ما سے مراد کلمہ ہی تھا، تو پتہ چلا کہ ما ضمیر کو ہم نے لوٹایا ما کی طرف اور ما سے مراد کلمہ تھا، تو ما کے واسطے سے ضمیر کس کی طرف لوٹی؟ کلمہ کی طرف، یعنی ضمیر سے مراد کون ہوا؟ کلمہ ہی ہوا، کیونکہ ما ہا ضمیر لوٹ رہی ما کی طرف اور ما سے مراد کلمہ تھا، تو اس ضمیر سے بھی مراد کلمہ ہی ہوا۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ما کی طرف، اور اس ما سے مراد کلمہ ہے، تو ہا ضمیر سے بھی مراد کلمہ ہوا۔ وہی کہا یعنی الکلمۃ، یعنی کہ کلمہ، تو ما دل سے مراد کلمہ ہے۔ تو اب کان گھما کر کے پکڑا، کان کو گھما کر کے پکڑا تاکہ اعتراض لازم نہ آئے کہ مذکر کی ضمیر کو مؤنث کی طرف لوٹایا، ورنہ سیدھا پکڑتے تو اعتراض لازم آ جاتا۔ یعنی کہ ہا ضمیر کا مرجع بنایا کلمہ ہی کو، لیکن کس کے واسطے سے؟ بیچ میں کس کو لایا؟ ما کو لایا، تاکہ یہ نہ کہے کوئی کہ آپ نے ضمیر لایا ہے مذکر اور کلمہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے بیچ میں لے آیا ما کو کہ ہم تو ضمیر لوٹا رہے ہیں ما کی طرف، اور ما حقیقت میں کلمہ ہی ہے، ما سے مراد کلمہ ہی ہے، تو ضمیر لوٹی کس کی طرف؟ حقیقت کے لحاظ سے کلمہ کی طرف، بیچ میں آ گیا ما، اعتراض کو دور کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے۔ آئیے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الفعل ما دل، فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے علی معنی کائن فی نفسہ، ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو، یعنی کہ ما دل کی ذات میں ہو، اور ما دل سے مراد کلمہ ہے، یعنی الکلمۃ، میری مراد کلمہ ہے۔ اب ما حصل اور مفہوم کیا نکلا؟ کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے، بتلاتا ہے ایسے معنی کو جو کلمے ہی کی ذات میں موجود ہوتی ہے، یہ ما حصل نکلا۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ کلمے کی ہی ذات میں موجود ہوتی ہے، اس سے کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے کلمے کی ذات میں موجود ہونے سے؟ یہ آگے بتلا رہے ہیں، فرمایا والمراد بکون المعنی فی نفس الکلمہ، معنی کا کلمے کی ذات میں ہونے سے مراد دلالتها علیہ، کلمہ کا علیہ ہا ضمیر معنی کی طرف، کلمے کا معنی پر دلالت کرنا ہے، من غیر حاجت الی ضم کلمۃ اخری الیہا،
دوسرے کلمے کو من غیر حاجتن بغیر ضرورت کے الی ضم کلمۃ اخری الیہا دوسرے کلمے کے الیہا میں ہا ضمیر کلمہ کی طرف لوٹ رہی دوسرے کلمے کو اس پہلے والے کلمے سے ملانے کی ضرورت کے بغیر. دیکھیے پھر سے ترجمہ. اور مراد معنی کا کلمے کی ذات میں ہونے سے یہ ہے کہ وہ کلمہ دلالت کرے معنی پر من غیر حاجت الی ضم کلمۃ اخری الیہا دوسرے کلمے کا اس کلمے کے ساتھ ملانے کی ضرورت اور حاجت کے بغیر. اب اس مفہوم کو سنیے. دیکھیے میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ کچھ معنی ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، یہ صفت خاص ہوتی ہے کہ اس کو بتلانے کے لیے اس کے لیے وضع کیا ہوا کلمہ وافی و کافی ہوتا ہے. اس کو بتلانے کے لیے کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور کچھ ایسے معنی ہوتے ہیں جس کو بتلانے کے لیے کلمے کو دوسرے کلمے سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ چیز میں نے پہلے ہی مقدمہ کے طور پر بتلایا تھا. یہاں پر یہی مراد ہے کہ فعل کا جس معنی کو بتلاتا ہے، جس معنی پر دلالت کرتا ہے، وہ معنی ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صفت خاص پائی جاتی ہے کہ اس پر دلالت کرنے کے لیے فعل کو کلمے کو دوسرے کلمے سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تنہا اس معنی کو بتلا دے گا، وہ دوسرے کلمے سے ملنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ والا معنی جو ہے یہ خود اس کلمے کی ذات میں پائی جا رہی، اس کلمے کے اندر میں ہے، اس کلمے کے ذات میں پوری طرح سے موجود ہے، پائی جا رہی ہے. جب ذات میں پائی جا رہی ہے تو پھر کلمہ اس پر دلالت کرنے کے لیے کافی و وافی ہے. مثال لیجئے. مثال کے طور پر کوئی چیز ہے جو پوری طرح سے میرے قبضے میں ہے، میرے انڈر میں ہے، تو اب اس پر تصرف کرنے میں، اس کو بیچنے میں، اس کو استعمال کرنے میں میں تنہا کافی ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. مثال کے طور پر ایک زمین ہے جو میرے قبضے میں ہے، میرے اندر ہے، میری ملکیت میں ہے، تو اب اس زمین کے اندر تصرف کرنے میں، اس کو بیچنے میں، اس کو کرایہ پر لگانے میں، یا پھر اس میں کوئی گھر بنانے میں، اس پر تصرف کرنے میں میں تنہا کافی ہوں، میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوں. اسی طرح معنی جب کلمے کی ذات میں پایا جا رہا ہے، کلمے کے اندر ہے، پوری طرح سے پورا معنی کلمے کے اندر ہے، تو اب وہ کلمہ اس معنی کو بتلانے میں، اس معنی پر دلالت کرنے میں، اس کو بتلانے میں تنہا کافی ہے، کسی دوسرے کا محتاج اور کسی دوسرے کی ضرورت اسے نہیں ہے. تو فرمایا یہی کہ معنی کا کلمے کی ذات میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ کلمہ اس پر دلالت کرے دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت کے بغیر. اور یہ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ لاستقلالہ بالمفہومیہ، اس کے ہا ضمیر معنی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے یعنی معنی کا سمجھے جانے میں مستقل ہونے کی وجہ سے. میں نے بتلایا تھا کہ معنی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ خاص صفت ہوتی ہے، یہ خاص خوبی ہوتی ہے کہ کلمہ اس پر دلالت کرنے کے لیے تنہا کافی ہوتا ہے. تو یہ جو کلمہ اس پر دلالت کرنے کے لیے تنہا کافی ہے، فرما رہے کیوں کافی ہے کلمہ دلالت کرنے کے لیے تنہا؟ فرمایا اس لیے کیونکہ یہ معنی ایسا ہوتا ہے جو سمجھے جانے میں مستقل ہے، جس کے اندر یہ صفت خاص پائی جا رہی ہے کہ وہ سمجھے جانے میں مستقل ہے. اس پر دلالت کرنے والے کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ معنی جو مستقل ہے، معنی فی نفسہ ہی ہے، اور کلمہ اس پر خود بخود دلالت کر رہا ہے. اس میں جو کمال، جو خوبی ہے، وہ معنی کے اندر خوبی ہے، کلمے کے اندر خوبی نہیں ہے. وہ خوبی معنی میں ہے کہ معنی ہی ایسا تھا کہ جس کو بتلانے کے لیے کلمے کو دوسرے کلمے سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. امید ہے کہ آپ کو یہ مفہوم اور یہ تقریر سمجھ میں آئی ہوگی. یہاں تک ماحصل اور خلاصہ قول یہی ہے کہ فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو خود کلمے کی ذات میں پایا جاتا ہے، اور کلمے کی ذات میں جب پایا جا رہا ہے تو کلمہ اس پر دلالت کرنے میں تنہا کافی و وافی ہے. اور ایسا اس لیے ہے، یعنی کلمہ اس پر دلالت کرنے میں تنہا کافی ہے، ایسا اس لیے کیونکہ وہ معنی کے اندر یہ صفت خاص اور یہ خوبی پائی جا رہی ہے کہ وہ سمجھے جانے میں مستقل ہوتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے. آگے دیکھیے، بات
فی نفسہی پر اعتراض ہوا تھا کہ ہا ضمیر کو معنی کی طرف بھی نہیں لوٹا سکتے ہیں ورنہ ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آئے گا، اور کلمہ کی طرف بھی نہیں لوٹا سکتے ہیں ورنہ ضمیر کو مؤنث کی طرف، مذکر کی ضمیر کو مؤنث کی طرف لوٹانا لازم آئے گا۔ تو جواب دیا تھا ایک تو یہ کہ ہا ضمیر کو ہم ماں کی طرف لوٹائیں گے، اور ماں چونکہ مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر مذکر ہی کی طرف لوٹے گا، مؤنث کی طرف نہیں لوٹے گا۔ دوسرا جواب دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہا ضمیر کو ہم معنی کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، ہا ضمیر کو معنی کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، اور معنی کی طرف لوٹانے میں بھی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ آپ نے جو کہا کہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آئے گا، ایسا نہیں ہے، یہ لازم نہیں آئے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات سن لیں، وہ یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ ما بعد والا برتن ہے، ظرف ہے ما قبل کا، اور اس وجہ سے ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہا تھا فی نفسہ میں ہا ضمیر کو معنی کی طرف لوٹانے سے، کہ معنی یہ ہو جا رہا تھا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی میں ہی موجود ہو، معنی میں موجود ہو۔ یہ ایسے ہے جیسے پانی میں موجود ہو، نہر میں موجود ہو، گھر میں موجود ہو، زید میں موجود ہو، اور یہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہے، یہ باطل ہوتا ہے۔ یہی اعتراض تھا، اور اعتراض اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، فی بتلاتا ہے میں کے معنی کو دیتا ہے، ظرف کے معنی کو دیتا ہے۔ اس کا جواب شارح دے رہے ہیں کہ ضمیر کو ہم معنی کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، اور اس میں جو آپ خرابی بیان کر رہے ہیں یہ لازم نہیں آئے گا۔ کیوں لازم نہیں آئے گا بھائی؟ اس لیے لازم نہیں آئے گا کیونکہ فی جس طرح ظرفیت کے لیے آتا ہے، میں کا معنی دیتا ہے، ظرف کا معنی دیتا ہے، اسی طرح فی جو ہے کبھی کبھی اعتبار کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اعتبار کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اعتبار کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ مثال لیجئے، مثال کے طور پر عربی حضرات خرید و فروخت کے وقت، مثال کے طور پر کوئی شخص گھر بیچ رہا ہے، خریدنے والا کو اس نے قیمت بتلائی کہ اس گھر کی قیمت جو ہے وہ 20 لاکھ ہے، مثال کے طور پر۔ خریدنے والے نے کہا کہ یہ قیمت تو بہت مہنگی ہے، بہت زیادہ دام ہے، یہ آپ تو بہت زیادہ قیمت بتلا رہے ہیں۔ تو اب بیچنے والا جواب دیتا ہے سامنے سے کہ اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ قیمت زیادہ نہیں ہے۔ وہ عربی میں کیا کہتا ہے؟ الدار فی نفسہا کذا، کہ گھر کی قیمت خود اس کی ذات کے اعتبار سے، گھر کی قیمت خود اس کی ذات کے اعتبار سے اتنا روپے ہے۔ یعنی کہ گھر کا صرف ہم ذات کو دیکھیں، گھر کے اینٹ کو، گھر کی دیواروں کو، گھر کے چھت کو، گھر کی زمین کو، صرف ان چیزوں کو دیکھیں تو اتنا قیمت بن رہا ہے، 20 لاکھ روپے بن رہا ہے جو میں بتلا رہا ہوں۔ اور اگر اس کی ذات سے خارجی چیز کو دیکھیں، باہر کی چیز کو دیکھیں، مثال کے طور پر یہ کہ یہ شہر میں موجود ہے، مثال کے طور پر یہ کہ اس سے قریب میں ہی ریلوے اسٹیشن موجود ہے، قریب میں ہی بس اسٹینڈ موجود ہے، قریب میں ہی جو ہے مال موجود ہے، قریب میں ہی دکانیں ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھا جائے کہ یہ شہر میں ہے، قریب میں ریلوے اسٹیشن ہے، قریب میں بس اسٹینڈ ہے، قریب میں جو ہے بازار ہے، قریب میں مارکیٹ ہے، اگر ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے تب تو قیمت بڑھ کر کے 30 لاکھ ہو جائے گی۔ میں تو صرف گھر کی قیمت لے رہا ہوں۔ تو اس وقت عربی میں یہ کہتے ہیں الدار فی نفسہا کذا، کہ گھر اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی قیمت اتنی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ غور کیجئے، الدار فی نفسہا کہا، الدار فی نفسہا، یہاں پر فی نفسہا میں ہا ضمیر گھر ہی کی طرف لوٹ رہی، دار ہی کی طرف لوٹ رہی۔ الدار فی نفسہ کذا، فی نفسہ ہا نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، فی نفسہ کذا، ہا ضمیر دار ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور اگر فی کو ظرفیت کے معنی میں لیا جائے تو عربیوں کے اس قول میں بھی لازم آئے گا کہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر فی کس معنی میں ہوتا ہے؟ اعتبار کے معنی میں ہوتا ہے، بے اعتبار نفسہ۔ تو مفہوم یہ ہو جاتا ہے الدار بے اعتبار نفسہ، گھر اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اسی طرح یہاں پر فی جو ہے یہ ظرفیت کے لیے نہیں ہے، یہ میں کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ فی اعتبار کے معنی میں ہے۔ تو مفہوم کیا ہوگا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر، اب کائنن کی جگہ مفہومن نکال لیں گے، مفہومن بے اعتبار نفسہ، ایسے معنی پر جو اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہو، جو اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہو، سمجھے جانے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو۔
تو دیکھیے اپنی ذات کے اعتبار سے، بے اعتبار نفس ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے، اور کائنین کی جگہ ہم مفہومن نکال لیں گے، اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہو، کوئی خرابی لازم نہیں آ رہا ہے، کوئی اس میں فساد نہیں ہے، اور وہی مفہوم نکل رہا ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہو، مطلب سمجھے جانے میں غیر کا محتاج نہ ہو، کلمہ خود بخود اس پر دلالت کر دے۔ لہٰذا فی یہاں پر میں کے معنی میں، ظرف کے معنی میں نہیں ہے، اور ظرفیت الشیء لنفسہ والا اعتراض جو معترض کا تھا وہ دور ہو جائے گا۔ اسی کو یہاں سے بیان کیا ہے شارح نے، وَيُمْكِنُ إِرْجَاعُ الضَّمِيرِ فِي نَفْسِهِ إِلَى الْمَعْنَى، اور ممکن ہے فی نفسہ کے ضمیر کو لوٹایا جانا معنی کی طرف، ممکن ہے، کوئی خرابی اس میں نہیں ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے، اس سے مفہوم کیا ہے؟ فرمایا المراد بکون المعنی فی نفسہ، معنی کا اپنی ذات کے اعتبار سے، ترجمہ میں والا نہیں کریں گے، میں والا کریں گے تو پھر وہی خرابی لازم آئے گی، معنی کا اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھے جانے سے مراد یہ ہے استقلالہ بالمفہومیہ، سمجھے جانے میں اس کا مستقل ہونا، سمجھے جانے میں غیر کا محتاج نہیں ہونا، مستقل ہونا مراد ہے۔ والمراد بکون المعنی فی نفسہ استقلالہ بالمفہومیہ، اور مراد معنی کا اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہونے سے، اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھے جانے سے، ذات کے اعتبار والا ترجمہ کیجئے گا، ذات میں والا نہیں، اور مراد معنی کا اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھے جانے سے یا اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہونے سے استقلالہ بالمفہومیہ، معنی کا سمجھے جانے میں، بالمفہومیہ سمجھے جانے میں مستقل ہونا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں ضمیر کو معنی کی طرف لوٹ لائیں گے تو اس وقت کیا مفہوم ہوگا، اور ظرفیت الشیء لنفسہ والا اعتراض کا جواب کیا دیں گے، اور مفہوم کیا ہوگا، اور اس سے کس طرح یہ مفہوم نکلتا ہے کہ معنی سمجھے جانے میں مستقل ہو، یعنی کہ کلمہ اس پر خود بخود دلالت کرے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لی ہوں گی، یہ امید ہے۔ فرما رہے ہیں فمرجع کون المعنی فی نفسہ وکونہ فی نفس الکلمۃ الی امر واحد ہوا استقلالہ بالمفہومیہ۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ان کا کہ چاہے ہا ضمیر کو ہم کلمہ مادلہ کی طرف لوٹائیں، چونکہ مادلہ سے بھی مراد کلمہ ہی ہے جیسا بتلا دیا، تو ہا ضمیر کو چاہے ہم کلمہ کی طرف لوٹ لائیں یا پھر ہا ضمیر کو معنی کی طرف لوٹ لائیں، اور خواہ یہ مراد ہو کہ معنی کلمے کی ذات میں ہو، یا یہ مراد ہو کہ معنی اپنی ذات کے اعتبار سے سمجھا جائے، اپنے ذات کے اعتبار سے ثابت ہو، دونوں کا ماحصل یہی ہے کہ معنی سمجھے جانے میں مستقل ہو، استقلالہ بالمفہومیہ سمجھے جانے میں مستقل ہو، جیسا کہ انہوں نے اوپر بھی بتلایا اور نیچے بھی بتلایا۔ اوپر بتلایا تھا لاستقلالہ بالمفہومیہ سمجھے جانے میں مستقل ہونے کی وجہ سے، نیچے بتلایا کہ استقلالہ بالمفہومیہ سمجھے جانے میں مستقل ہونا، تو پتہ چلا کہ خواہ معنی کلمے کی ذات میں ہو یا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہو، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ معنی سمجھے جانے میں مستقل ہو، سمجھے جانے میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ یہ ماحصل نکلا کہ معنی فی نفسہ سے مراد معنی کا مستقل ہونا ہے سمجھے جانے میں، یہ مراد ہے۔ وہی فرمایا فمرجع کون المعنی فی نفسہ، تو معنی کا اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہونے، ذات کے اعتبار سے ثابت ہونے، وَكَوْنِهِ فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ، اور معنی کا کلمے کی ذات میں ہونے سے مراد اور ہونے کا مرجع ماحصل الی امر واحد، ایک ہی امر ہے، ہوا استقلالہ بالمفہومیہ، وہ معنی کا سمجھے جانے میں مستقل ہونا ہے۔ لاکنہ سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کیسے ہوتا ہے دیکھیے، فی نفسہ میں ہا ضمیر آیا تھا، اس ضمیر کو انہوں نے مادلہ میں ماں کی طرف لوٹایا تھا اور کہا تھا اے فی نفسی مادلہ، یعنی فی نفسہ سے مراد مادلہ کی ذات ہے، اور ماں سے مراد چونکہ کلمہ ہی تھا تو ماحصل یہ نکل گیا کہ ہا ضمیر ماں کے واسطے سے کلمہ ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو شارح نے ہا ضمیر کو کس کی طرف لوٹایا؟ کلمے کی طرف لوٹایا، ماں کے واسطے سے، اور یہ ضمیر ایک اور لفظ کی طرف لوٹایا جا سکتا تھا، وہ کیا تھا؟ معنی، جیسا کہ انہوں نے نیچے کہا وَيُمْكِنُ، ممکن ہے اس کی طرف بھی لوٹایا جانا۔ انہوں نے کہا معنی کی طرف لوٹایا جانا ممکن ہے، اور لوٹایا انہوں نے کس کی طرف؟ ماں کی طرف، اور کہا اس کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے، لیکن لوٹایا کس کی طرف؟ ماں کی طرف۔
اعتراض یہی ہوتا ہے، یہیں سے اعتراض ہوتا ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ جب ضمیر آئے اور ایسی ضمیر ہو کہ اس کا مرجع 2 3 4 بننے کا احتمال رکھتا ہے کہ یہ بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت قاعدہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب ہوگا اس کی طرف ضمیر کو لوٹایا جائے گا، اس کو ضمیر کا مرجع بنایا جائے گا۔ آپ متن میں دیکھیے فی نفسہ میں ہا ضمیر سے سب سے زیادہ قریب معنی ہے، ماد اللہ نہیں ہے، معنی ہے، پہلے معنی ہے پھر ماد اللہ ہے، تو فی نفسہ میں ہا ضمیر کے قریب جو ہے وہ معنی ہے۔ تو اسی سے اعتراض ہو رہا شارح پر کہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ ہا ضمیر کو آپ معنی کی طرف لوٹاتے، ماد اللہ میں ماں کی طرف نہیں لوٹاتے، اور نیچے یہ کہہ دیتے کہ اس ضمیر کو ماد اللہ کی طرف بھی لوٹایا جا سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن آپ نے تو الٹا کیا، ماد اللہ کی طرف لوٹایا اور نیچے آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ معنی کی طرف بھی لوٹایا جا سکتا ہے، حالانکہ معنی قریب تھا، چاہیے یہ تھا معنی کی طرف لوٹاتے، کلمے کی طرف کیوں لوٹایا؟ اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کلمے کو کیوں ترجیح دی ضمیر کے مرجع ہونے میں؟ اس ترجیح کا مرجح کون ہے؟ کون ترجیح دلانے والا ہے؟ اگر کوئی ترجیح دلانے والا نہیں ہے تو لازم آئے گا ترجیح بلا مرجح، بغیر کسی مرجح کے آپ نے ترجیح دے دیا اور یہ باطل ہے۔ مثال کے طور پر قاعدہ ہے، یہ نحو کا، منطق کا، فلسفہ کا، سب میں یہ قاعدہ پایا جاتا ہے کہ جب 2 3 چیزیں برابر ہوں تو ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو بھائی یہاں معنی بھی برابر تھا، ماد اللہ بھی برابر تھا، بلکہ معنی کے لیے تو دلیل بھی تھی کہ یہ قریب ہے تو اس کی طرف لوٹایا جائے، ماد اللہ کے لیے تو کوئی دلیل بھی نہیں تھی، اس کو کیوں ترجیح دیا؟ یہ اعتراض ہے۔ ہا ضمیر کا مرجع معنی کو ہونا چاہیے تھا، کلمے کی طرف کیوں لوٹایا؟ اس کو ترجیح دینے والا کون ہے؟ یہ اعتراض ہے۔ اس کا جواب شارح نے دیا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ضمیر جب ایسی ضمیر ہو کہ 2 3 4 اس کے مرجع ہونے کے احتمال ہوں کہ یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، تو قاعدہ اس وقت یہ ہے کہ ضمیر کو اقرب کی طرف لوٹایا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں، لیکن یہ اس وقت ہے جب دور والے کو ترجیح دینے والا کوئی نہیں پایا جائے، دور والے کا مرجع ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، اور جب دور والے کے مرجع ہونے پر کوئی دلیل ہو، دور والے کے مرجع ہونے کو ترجیح دینے والی کوئی مرجح ہو، تو اس وقت دور والے کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر مرجح موجود ہے، یہاں پر ترجیح دینے والا موجود ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ اس کو سنیے، وہ یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں فعل کی بحث، اس سے پہلے اسم کی بحث گزر چکی ہے۔ اسم کے بحث میں مصنف نے دلیل حصر لایا تھا، جس طرح ہدایت النحو میں آپ نے دلیل حصر پڑھا ہے، اور دلیل حصر میں کہا تھا اما لِأَنَّهَا اِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا، کیونکہ یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر فی نفسہا جو کلمے کی ذات میں ہو۔ فی نفسہا میں ہا ضمیر مؤنث کی لائی تھی، اور مؤنث کی ضمیر لانے سے متعین ہو جاتا ہے کہ یہ ضمیر کلمہ کی طرف لوٹے گا، معنی تو مذکر ہے، اس کی طرف نہیں لوٹ سکتا ہے۔ تو پیچھے وجہ حصر میں، دلیل حصر میں ہا ضمیر کو انہوں نے کس کی طرف لوٹایا تھا؟ کلمے کی طرف۔ ہا ضمیر کو انہوں نے کلمے کی طرف لوٹایا تھا، اس کو مؤنث لا کر کے۔ اب سنیے، دلیل حصر جو ہوتا ہے وہ اجمال ہوتا ہے، اور پھر الگ سے جو آگے تعریف کی جاتی ہے ہر ایک کی، وہ تفسیر ہوتا ہے۔ دلیل حصر اجمال ہوتا ہے، وہ تفسیر ہوتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اجمال اور تفسیر دونوں ایک جیسا ہو۔ کسی چیز کو مجملاً بیان کیے ہیں تو جس طرح مجملاً بیان کیے ہیں تفسیر اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ مجمل اور مفسر، مجمل اور تفسیر کے درمیان مطابقت ضروری ہے، مطابقت و مناسبت ہونا چاہیے۔ مطابقت اور مناسبت نہ ہو تو پھر یہ خرابی لازم آئے گی۔ اگر بالکلیہ مطابقت نہ ہو تب تو کلام ہی لغو ہے، اور اگر تھوڑا موڑا مطابقت نہیں ہے تو بھی یہ بہتر نہیں ہے، مطابقت ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے، وجہ حصر مجمل تھا، وجہ حصر اجمال تھا، اور تفسیر یہاں پر ہے، فعل کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف تفصیل ہے۔ اب اجمال میں ہا ضمیر کو لوٹایا تھا، دلیل حصر میں کس کی طرف؟ کلمے کی طرف لوٹایا تھا۔ اب تعریف میں اگر ہا ضمیر کو معنی کی طرف لوٹا دے تو اجمال اور تفصیل میں مطابقت نہیں ہوگا کہ اجمال میں ضمیر لوٹ رہی تھی کلمہ کی طرف اور تفصیل میں لوٹ رہی ہے معنی کی طرف، دونوں میں مطابقت نہیں پایا جائے گا۔ مطابقت تو اس صورت میں ہے کہ اجمال میں جس طرح ہا ضمیر کو ماتن نے، علامہ ابن حاجب نے لوٹایا ہے کلمے کی طرف، فعل میں بھی ہا ضمیر کو کلمے کی طرف لوٹایا جائے۔ تو چونکہ کلمے کی طرف لوٹانے میں مطابقت تھا اور اجمال اور تفصیل کے درمیان مطابقت ضروری ہے، اس وجہ سے ہم نے فعل میں
فعل کی تعریف میں فی نفسہی کے ہا ضمیر کو کلمے کی طرف لوٹایا، ماد اللہ کی طرف لوٹایا، جس سے مراد کلمہ ہی ہے، تاکہ اجمال اور تفصیل میں مطابقت پا لیا جائے۔ تو ایک اعتراض ہوا کہ ہا ضمیر کو معنی کی طرف لوٹانا چاہیے تھا، آپ نے کلمے کی طرف لوٹا دیا، کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب انہوں نے دے دیا۔ اب دیکھیے، لیکن المطابقہ، لیکن مطابق اس کے لما ذکرہ جو ذکر کیا گیا ہے، فی وجہ الحصر، وجہ حصر میں ارجاع الضمیر الی ما دل، ضمیر کو لوٹایا جانا ہے ما دل کی طرف، کما لا یخفی، جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ سبق یہاں تک ہو گیا ختم۔ اب کل انشاءاللہ یہ علم سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے آپ کے سب کے علم میں اضافہ فرمائے، سب کو علم نافع دے اور علم و عمل میں ہمارے برکت دے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔